بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک 7 چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے کی برکات اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اس لیے رمضان کی فضیلت باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کے 5 خصوصی انعامات کے بارے میں بتائیں گے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان انعامات کی تفصیل میں جائیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ اسی طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف سے متعلق میری امت کو خاص انعام کے طور پر 5 چیزیں دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ علماء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ ثواب اور خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزہ کی وجہ سے دل روشن ہو جاتا ہے، ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں۔ دوسرا انعام جس امت کے روزہ داروں کے لیے ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تیسرا انعام، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کی شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چوتھا انعام، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے۔ بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں، اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ ہی رہتا ہے اسی لیے اس کا اثر زیادہ ہے۔ سرکش شیاطین کی مقید ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے یا کسی گناہ سے بچنے کے لیے اتنے زور لگانے نہیں پڑتے جتنے کہ غیر رمضان میں پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔ پانچواں انعام، رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا یہ مغفرت شب قدر میں کی جاتی ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام خود ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان کے فضائل تو مستقل علادہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہم پر خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، بزرگ اور مبارک مہینہ تمہارے قریب آ پہنچا ہے اور اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اگر کسی نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا کوئی فرض ادا کیا
تو اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو ماہ رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ مسلمان کے رزق میں ترقی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کا معاف ہو جانے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ دوزخ کی آگ سے اس کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، کیونکہ روزہ کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔